بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مہاراجہ دولہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دولہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ پاکستان میں عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک انصاف کا مارچ، پولیس کے ساتھ جھڑپیں، بشرا بی بی نے کہا آخری سانس تک لڑیں گے۔ پی ٹی آئی کی اسلام آباد ریلی سے پہلے 4000 گرفتار، ارکان پارلیمنٹ بھی شامل، ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا۔ نیتن یاہو کے خلاف وارنٹ کافی نہیں، پھانسی پر لٹکانا چاہیے، گھروں پر بم گرانا کامیابی نہیں جرم ہے، خامنائی کا خطاب۔ غزہ اور لبنان میں جھڑپیں، 11 اسرائیلی فوجی زخمی، حزب اللہ نے آئی ڈی ایف کو پیچھے دھکیل دیا۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی بربریت، مغربی کنارے میں بھی 2 فلسطینیوں کو گولی مار دی گئی، یو اے ای میں یہودی عالم کے قتل پر 3 گرفتار۔ نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکیوں پر اینجلا مرکل فکر مند، سابق رشین پرائم منسٹر میڈویڈوف نے کہا یورپی ملک تیسری عالمی جنگ کو ٹال سکتے ہیں۔ جنگیں روکی جائیں، میڈیٹرینین کے علاقے پر برے اثرات پڑ رہے ہیں، جے شنکر کا خطاب، کہا اسرائیل اور ایران سے ربط میں ہیں۔ سنبھل میں تناؤ برقرار، مرنے والوں کی تعداد 4 ہو گئی، 400 لوگوں پر الزامات، ضیاء الرحمان برق بھی شامل۔ سرمائی سیشن کا طوفانی آغاز، لوک سبھا دن بھر کے لیے ملتوی، مودی نے کہا رد کیے گئے لوگ پارلیمنٹ پر کنٹرول کی کوشش کر رہے ہیں۔ پرتھ ٹیسٹ میں انڈیا نے آسٹریلیا کو 295 رنز سے پچھاڑ دیا، کیپٹن بمراہ پلیئر آف دی میچ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پاکستان میں عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی کے حامیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی، تحریک انصاف پارٹی نے اسلام آباد مارچ نکالنے کا اعلان کیا ہے، پولیس اس مارچ کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عمران خان کی بیوی بشرا بی بی بھی اس مارچ میں حصہ لے رہی ہیں۔ پولیس نے اسلام آباد اور راولپنڈی کو جوڑنے والے راستے بند کر دیے ہیں۔ صوبے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور بھی ریلی میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن حکومت نے ریلی پر پابندی لگا دی ہے۔ اس ریلی کا مقصد عمران خان کی رہائی کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے۔ عمران خان تقریباً 1.5 سال سے جیل میں ہیں، انہیں کئی کیسوں کا سامنا ہے، ان میں کرپشن کے کیسز بھی شامل ہے۔ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کی قیادت میں تحریک انصاف پارٹی کے قافلے پنجاب میں داخل ہو گئے۔ بشرا بی بی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی آخری سانس تک عمران خان کے مشن کو پورا کرنے کے لیے لڑائی لڑیں گی۔ پی ٹی آئی لیڈرز نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد احتجاجی پروگرام کو طے کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ بعض احتجاجی ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ بشرا بی بی نے کہا کہ عمران خان کے باہر آنے تک ہم مارچ نہیں روکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج صرف ان کے شوہر کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ملک کی لیڈرشپ کے بارے میں ہے۔ پاکستانی پولیس نے اسلام آباد ریلی سے پہلے 4000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا۔ یہ لوگ عمران خان کی رہائی اور حکومت کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پنجاب پولیس کے ایک سیکیورٹی آفیسر شاہد نواز نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے لوگوں میں 5 ایم پیز بھی شامل ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ اگر عمران خان کے حامی اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ ریڈ زون کے علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے جہاں پر انتہائی اہم سرکاری عمارتیں ہیں۔ عمران خان کے خلاف
خلاف کرپشن کے علاوہ کئی کرمنل کیسز بھی ہیں. اس کے باوجود پاکستان میں وہ کافی مقبول ہیں. حکومت نے کئی علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ بند کر دیا ہے. اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کے لیے الرٹ جاری کیا ہے. پاکستانی فوج کے آشیرواد سے محروم ہونے کے بعد عمران خان کی حکومت اپریل 2022 میں گر گئی تھی. اس دوران بعض لیڈرز نے کہا کہ جھڑپوں کے دوران ایک پولیس ملازم ہلاک ہوا اور 70 لوگ زخمی ہوئے. بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی. ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے خلاف گرفتاری وارنٹ کافی نہیں ہے بلکہ نیتن یاہو کو پھانسی پر لٹکانا چاہیے. سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے ایران کی بسیج فورس کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے یہ سخت بیان دیا. ہیگ سے کام کرنے والی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC نے نیتن یاہو اور اسرائیل کے سابق وزیر دفاع یوو گیلنٹ کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیا ہے. غزہ اور لبنان میں اسرائیل کی جارحیت کا ذکر کرتے ہوئے سپریم لیڈر نے کہا کہ گھروں پر بم گرانا کامیابی نہیں ہے بلکہ یہ ایک جرم ہے. انہوں نے کہا کہ دشمن نے غزہ اور لبنان میں جنگیں نہیں جیتی ہیں اور نہ وہ کبھی جنگ جیت پائے گا. سپریم لیڈر نے بسیج فورس کی تعریف کی. یہ ایک والنٹیئر فورس ہے. انہوں نے کہا کہ بسیج فورس امریکہ اور اسرائیل کے پروپیگنڈے سے نہیں ڈرتی. اس فورس کے بعض ارکان جو ایران کے اہم سائنسدان تھے اسرائیل کا نشانہ بنے ہیں. سپریم لیڈر نے کہا کہ بسیج فورس یقیناً صہیونی نظام کو تباہ کرے گی. ایرانی فوج کے سپریم کمانڈر نے کہا کہ ایران مزاحمت کی مدد کرتا رہے گا. میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے کہا کہ اسرائیل کا زوال قریب ہے. غزہ اور لبنان میں تازہ لڑائی کے دوران 11 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے. اسرائیلی فوج نے یہ بات بتائی. 6 فوجی غزہ میں اور 5 ساؤتھ لبنان میں زخمی ہوئے. حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کو کئی محاذوں پر پیچھے دھکیل دیا. اس دوران لبنان سے فائر کیے گئے ایک میزائل حملے میں ایک اسرائیلی زخمی ہوا. IDF نے بتایا کہ اب تک گلیلی اور ویسٹرن گلیلی علاقے میں 20 راکٹس فائر کیے گئے. حزب اللہ نے اسرائیل پر 340 میزائلز اور ڈرونز پچھلے 24 گھنٹوں میں داغے ہیں. اسرائیل کے آرمی ریڈیو نے کہا کہ حزب اللہ کے حملوں میں تل ابیب میں بھاری نقصان پہنچا. دوسری طرف اسرائیل نے بیروت میں حملے جاری رکھے. غزہ میں بھی الگ الگ مقامات پر اسرائیل نے حملے کیے. تازہ حملوں میں کئی لوگوں کے جاں بحق اور زخمی ہونے کی خبر ہے. یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی نے کہا کہ غزہ میں بارش کے موسم میں آدھی آبادی کو سیلاب کے خطرے کا سامنا ہے. اس کے علاوہ ایجنسی نے سردی کے موسم کے تعلق سے بھی خبردار کیا. مغربی کنارے میں 2 فلسطینی نوجوانوں کو اسرائیلی فوج نے گولی مار کر ہلاک کر دیا. یہ واقعہ اتوار کی رات پیش آیا. اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے کئی علاقوں میں تازہ دھاوے کی اور کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا. فلسطین کی وزارت صحت نے مغربی کنارے میں جاں بحق فلسطینیوں کی پہچان 13 سالہ محمد جمال اور 20 سالہ احمد محمود زید کی حیثیت سے کی. یہ ہلاکتیں مغربی کنارے کے یابو ٹاؤن میں ہوئیں. UAE میں ایک یہودی عالم کے قتل کے سلسلے میں 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اسرائیل اور مولڈووا سے تعلق رکھنے والے اس یہودی عالم کا کچھ دن پہلے اغوا کیا گیا تھا اور بعد میں اس کی لاش ملی. وہ ایک گروسری سٹور چلاتا تھا جو یہودیوں میں کافی مقبول تھی. جب سے اسرائیل اور UAE کے درمیان ابراہم ایکارڈ کے تحت تعلقات بحال ہوئے ہیں UAE میں کئی یہودیوں اور اسرائیلیوں کا آنا جانا ہے. UAE کی وام نیوز ایجنسی نے 3 ملزمین کی پہچان کر دی ہے جو ازبکستان سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی عمریں 28 اور 33 سال کے درمیان ہیں. قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی. اسرائیل نے UAE کے عہدیداروں کی فوری کارروائی کی تعریف کی. اس دوران ایران نے ان الزامات کو رد کر دیا کہ UAE میں یہودی عالم کی ہلاکت میں اس کا ہاتھ ہے. اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے لبنان میں سیز فائر سے اصولی طور پر اتفاق کیا لیکن بعض مسائل پر بات چیت باقی ہے. سورسز نے بتایا کہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی جو کوششیں ہیں وہ کافی آگے بڑھی ہیں. بعض عالمی طاقتیں اسرائیل اور لبنان میں سیز فائر کے لیے کام کر رہی ہیں لیکن یہ بات صاف نہیں ہے کہ غزہ سیز فائر کا کیا ہوگا. جرمنی کی سابق چانسلر انجلا مرکل نے کہا ہے کہ انہوں نے جرمنی کے فائدے کے لیے ماسکو کے ساتھ سمجھوتے کیے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ 2008 میں نیٹو میں یوکرین کو شامل کرنے کی کوششوں پر روک نہیں لگاتی تو یوکرین جنگ کافی پہلے شروع ہو جاتی. مرکل 16 سال جرمن چانسلر تھیں. ان کے دور میں کئی عالمی بحران آئے جن میں 2015 کا مائیگرنٹ کرائسس اور 2014 میں کرائمیا پر رشیا کا قبضہ شامل ہے. ایسے الزامات لگتے رہے کہ ماسکو کے تعلق سے ان کا رویہ کافی نرم تھا. BBC سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے ایسے الزامات کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ ان کی وجہ سے یوکرین جنگ دیر سے شروع ہوئی لیکن یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے انجلا مرکل کے خیالات سے اتفاق نہیں کیا.
زیلنسکی نے کہا کہ انجیلا مرکل اور اس وقت کے صدر فرانس نکولاس سرکوزی نے نیٹو میں یوکرین کو شامل کرنے کی مخالفت کی تھی اور ان کا غلط اندازہ تھا جس کی وجہ سے رشیا کے حوصلے بلند ہوئے۔ انجیلا مرکل نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کی رشین صدر ولادیمیر پوٹین کی دھمکیوں سے بھی فکر مند ہیں۔ یوکرین جنگ تقریباً 2.5 سال سے جاری ہے اور اب یہ جنگ خطرناک موڑ اختیار کرتی نظر آ رہی ہے۔ کئی گوشوں کی طرف سے تیسری عالمی جنگ کی باتیں کی جا رہی ہیں، جن میں یوکرین کے سابق آرمی چیف بھی شامل ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ رشیا کے سابق صدر، سابق وزیر اعظم اور ولادیمیر پوٹین کے قریبی مددگار نے یورپی ملکوں کو یوکرین کی مدد کے خلاف خبردار کیا۔ ڈمیٹری میڈویڈوف نے یورپی ملکوں سے کہا کہ وہ چاہے تو تیسری عالمی جنگ روک سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یورپی ملک یوکرین کی اندھا دھند مدد بند نہیں کرتے تو وہ ہائپرسونک میزائل حملے نہیں کرتا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مڈل ایسٹ میں جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے اور دو ریاستی حل کی تائید کی ہے۔ انہوں نے میڈیٹرینین ڈائیلاگ کانفرنس کے موقع پر ان خیالات کا اظہار کیا۔ جے شنکر نے ویسٹ ایشیا کی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں کو اغوا کرنے اور دہشت گردی کی بھی مذمت کی۔ یہ کانفرنس اٹلی کے شہر روم میں ہوئی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ نئی دہلی کو لڑائی پھیلنے پر تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا اسرائیل اور ایران دونوں کے ساتھ ٹچ میں ہے اور صبر اور تحمل پر زور دے رہا ہے۔ جے شنکر نے یوکرین جنگ کا بھی ذکر کیا اور اسے ایک سنگین مسئلہ قرار دیا جس کے خطرناک نتیجے نکل سکتے ہیں۔ ان میں میڈیٹرینین کے علاقے میں اثرات بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میدان جنگ پر کوئی حل نہیں نکل سکتا۔ جے شنکر نے کہا کہ انڈیا کا ماننا ہے کہ جنگ کے ذریعے مسائل حل نہیں ہو سکتے اور انہیں بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ اتر پردیش کے سنبھل میں تناؤ برقرار ہے، جہاں اتوار کو جامع مسجد کے سروے کے موقع پر جھڑپوں میں 4 لوگ جاں بحق ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ گڑبڑ کے سلسلے میں 400 سے زیادہ لوگوں پر الزامات لگائے گئے ہیں، جن میں سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ بھی شامل ہے۔ ایک مقامی عدالت نے مغل دور کی شاہی جامع مسجد کے سروے کا حکم دیا ہے۔ ہندو فریقوں نے دعویٰ کیا کہ ایک مندر توڑ کر یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق اور ان کی پارٹی کے ایک اور لیڈر اقبال محمود کے بیٹے نواب سہیل اقبال اور دوسروں پر الزامات لگائے گئے ہیں۔ گڑبڑ کے دوران پولیس فائرنگ ہوئی اور آنسو گیس شیلز کا بھی استعمال کیا گیا۔ احتجاجیوں کی طرف سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا۔ احتجاجیوں نے کئی گاڑیوں کو آگ بھی لگا دی۔ گڑبڑ کے دوران 30 پولیس ملازمین زخمی ہوئے۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرشن کمار نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برق کے بیان کی وجہ سے صورتحال خراب ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون فوٹیج کا استعمال کرتے ہوئے احتجاجیوں کی نشاندہی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملزمین کے خلاف NSA کا سخت قانون لگایا جائے گا۔ دوسری طرف برق نے گڑبڑ کے لیے پولیس کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ یہ ایک بڑی سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس عہدیداروں کے خلاف قتل کا کیس درج کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ہتھیاروں سے نہیں بلکہ پرائیویٹ ہتھیاروں سے پولیس نے فائرنگ کی۔ ایس پی لیڈر نے کہا کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور ایک سازش کے تحت انہیں ہلاک کیا گیا۔ ان کی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے بھی الزام لگایا کہ یہ سب حکومت کا کیا دھرا ہے۔ اکھلیش نے کہا کہ ہمارے MP ضیاء الرحمان گڑبڑ کے وقت سنبھل میں تھے ہی نہیں، اس کے باوجود ان کے خلاف کیس درج کیا گیا۔ سنبھل میں پیر کو اسکول کالجز بند رہے، انٹرنیٹ بھی سسپینڈ رہا۔ عہدیداروں نے باہر کے لوگوں کو سنبھل میں داخل ہونے سے روک دیا۔ یہ پابندی 30 نومبر تک ہوگی۔ اس دوران سنبھل جھڑپوں میں مرنے والوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ ایک زخمی کی ہاسپٹل میں علاج کے دوران موت ہو گئی۔ ٹاؤن میں لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی لگا دی گئی۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس مراد آباد مونی راج نے بتایا کہ امتناعی احکامات یا پروہیبیٹری آرڈرز نافذ کیے گئے ہیں۔ پچھلے منگل کو ایک مقامی عدالت کے آنن فانن جاری کیے گئے حکم پر مسجد کا سروے کیا گیا تھا، تب سے سنبھل میں تناؤ ہے۔ عہدیداروں نے منگل کو سروے کیا تھا، اس دن وہ سروے مکمل نہیں کر سکے تھے، اس لیے اتوار کی صبح سروے کیا گیا۔ بی جے پی لیڈر گری راج سنگھ نے الزام لگایا ہے کہ اپوزیشن ملک کو آگ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے سنبھل واقعے کے سلسلے میں یہ ریمارک کیا۔ بنگلہ دیش میں ایک ہندو مذہبی رہنما کو حراست میں لینے کی خبر ہے۔ معلوم ہوا کہ اسکان کے پجاری کرشنا ساہو کو ڈھاکہ ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا۔ اس بارے میں تفصیلات کا انتظار ہے۔
पार्लियामेंट के सरमाही सेशन का तूफानी आगाज हुआ। लोकसभा को किसी कार्रवाई के बगैर दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया क्योंकि अपोजिशन अरकान ने अलग अलग मसाइल पर खूब गड़बड़ की। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, अपोजिशन अरकान को संभल में गड़बड़ के बारे में नारे लगाते हुए सुना गया। उन्होंने अदानी के खिलाफ अमरीका की अदालत में लगाए गए इल्ज़ामात की भी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। बीजेपी रुकन संध्या रे ने, जो कुर्सी सदारत पर थीं, अरकान से कहा कि वो कार्रवाई में ताउन करें। बाद में कार्रवाई को 4 शंबे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले हाल ही में इंतकाल करने वाले 2 अरकान को याद किया गया। मंगल को पार्लियामेंट के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में एक खुसूसी सेशन होगा। दस्तूर साज असम्बली या कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में दस्तूर मंजूर होने के 75 साल पूरे होने के मौके पर 1 साल का जश्न मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में ये तकरीब हो रही है। हर साल 26 नवंबर को दस्तूर का दिन मनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि जिन लोगों को 80-90 बार अवाम ने रद्द कर दिया, वो अपने सियासी फ़ायदे के लिए गुंडागर्दी करते हुए पार्लियामेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के नतीजों के पस मंज़र में ये बात कही। मीडिया से बातचीत करते हुए मोदी ने कहा कि पार्लियामेंट में सेहतमंद बहस होनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाज़ लोग अपने फ़ायदे के लिए पार्लियामेंट पर कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, खलल अंदाजी कर रहे हैं और बदअमनी पैदा कर रहे हैं। क्रिकेट। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर सीरीज के पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह शिकस्त दे दी और सीरीज में 1-0 की लीड हासिल कर ली। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की क़यादत में इंडिया ने यह मैच खेला और बुमराह ने यादगार मुजाहरा करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल कर लिया। इस मैच में यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने बेहतरीन सेंचुरीज बनाई, जिसके बाद बुमराह ने गेंद से तबाही मचा दी। इन मुजाहरों की बदौलत इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से ढेर कर दिया। 534 रन का पीछा करते हुए वक्फे से ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरते रहे और पूरी टीम 238 पर ढेर हो गई। दूसरी इनिंग्स में इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट लिए। वॉशिंगटन सुंदर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड ने 89 रन बनाए। मिशेल स्टॉक ने 47 स्कोर किए। एलेक्स कैरी 36 पर आउट हुए। इससे पहले जायसवाल ने 161 रन बनाए। कोहली ने तारीखी 30वीं टेस्ट सेंचुरी स्कोर की। ये सीरीज 5 मैचों की है। स्कोर इस तरह रहा: ऑस्ट्रेलिया 104 और 238, इंडिया 150 और 487। मैच का नतीजा चौथे दिन ही आ गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। महाराजा दुल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दुल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ का मार्च, पुलिस के साथ झड़पें। बुशरा बीबी ने कहा, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। पीटीआई की इस्लामाबाद रैली से पहले 4000 गिरफ्तार, अरकान पार्लियामेंट भी शामिल। रेड जोन को सील कर दिया गया। नेतन्याहू के खिलाफ वारंट काफी नहीं, फांसी पर लटकाना चाहिए। घरों पर बम गिराना कामयाबी नहीं, जुर्म है, खामनाई का खिताब। गाजा और लबनान में झड़पें, 11 इस्राएली फौजी जख्मी। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ को पीछे धकेल दिया। गाजा और लबनान में इस्राएली बर्बरियत, मगरबी किनारे में भी 2 फलस्तीनियों को गोली मार दी गई। यूएई में यहूदी आलिम के कत्ल पर 3 गिरफ्तार। न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की धमकियों पर एंजेला मर्केल फिक्रमंद। साबिक रशियन प्राइम मिनिस्टर मेडवेडेव ने कहा, यूरोपीय मुल्क तीसरी आलमी जंग को टाल सकते हैं। जंगें रोकी जाएं, मेडिटेरियन के इलाके पर बुरे असरात पड़ रहे हैं। जयशंकर का खिताब, कहा इसराइल और ईरान से रब्त में है। संभल में तनाव बरकरार, मरने वालों की तादाद 4 हो गई। 400 लोगों पर इल्जामात, जियाउर रहमान बर्क भी शामिल।
सरमाई सेशन का तूफानी आगाज, लोकसभा दिन भर के लिए मुलतवी। मोदी ने कहा रद्द किए गए लोग पार्लियामेंट पर कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। पर्थ टेस्ट में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से पछाड़ दिया। कैप्टन बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरा से खुद दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।